آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہتر کیا ہے، ڈیولپ سیکٹر یا نان ڈیولپ سیکٹر؟ اگر ہم فوری گھر بنانا چاہتے ہیں تو کس پراپرٹی کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے 2 3 سال 4 سال بعد ہم نے کرنی ہے تو پھر ہم نے کس سیکٹر کے اندر یا کس پراپرٹی کے اندر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے؟ یہ 2 کوسچن تھے، تو میں نے سوچا کہ بہت سارے ویورز کے ذہن میں بھی ایسے کوسچنز ہوں گے، تو آج ان کا میں رپلائی کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو موسٹلی مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہتر کیا ہے، ڈیولپ سیکٹر یا نان ڈیولپ سیکٹر؟ اگر ہم فوری گھر بنانا چاہتے ہیں تو کس پراپرٹی کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے 2 3 سال 4 سال بعد ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر ہم نے کس سیکٹر کے اندر یا کس پراپرٹی کے اندر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے؟ یہ 2 کوسچن تھے، تو میں نے سوچا کہ بہت سارے ویورز کے ذہن میں بھی ایسے کوسچنز ہوں گے، تو آج ان کا میں رپلائی کروں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میجارٹی لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے پوچھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہمیں کہاں کرنی چاہیے۔ ہم جسٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے ہم انویسٹ کریں تو اس میں گرو ہو، اس میں اپریسیشن ہو، ہمیں بینیفٹ ہو، پروفٹ ہو۔ تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کر کے بینیفٹ بھی ہو؟ تو میں سی ڈی اے کے حوالے سے ہی بات موسٹلی کرتا ہوں، تو سی ڈی اے سیکٹرز کی ہی ابھی بھی بات کروں گا کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں سی ڈی اے کے اندر 2 طرح کی پراپرٹیز ہیں۔ ایک تو ڈیولپ سیکٹرز ہیں، مینز کہ جہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں یا گھر بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہم کہتے ہیں ڈیولپ سیکٹر۔ اور وہ دوسری قسم کی وہ پراپرٹی ہے جو جہاں پہ ابھی گھر بننے کے لیے تیار نہیں ہے، مینز کہ نان ڈیولپ ایریا ہے، نان ڈیولپ سیکٹرز ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ابھی وہاں پہ پوزیشن نہیں آیا۔ تو یہ ڈیولپ اور نان ڈیولپ 2 طرح کی سی ڈی اے کے اندر پراپرٹی ہے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صرف انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ہم نے بینیفٹ کمانا ہے، پروفٹ کمانا ہے، تو اس کے لیے نان ڈیولپ سیکٹر زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ڈیولپ سیکٹر ہے وہ اپنی پیک پرائس پہ ہے، پوزیشن کے بعد جو پرائسز آتی ہیں وہ سٹیبل ہو جاتی ہیں اور گریجولی وہ سالانہ بیسس پہ 5 سے 10% بڑھتی رہتی ہیں، لیکن ان میں اس سے زیادہ ڈفرنس نہیں آتا۔ جبکہ جو انڈر ڈیولپ سیکٹرز ہیں جہاں پہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، جو ہی اس کا پوزیشن آئے گا وہ 50 to 60% اپریشیٹ ہو جاتے ہیں۔ سال میں کوئی بھی ایک ایسا سیکٹر ہوتا ہے جو لازمی وہ چلتا ہے، کافی زیادہ اس میں ہمیں پروفٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سی ڈی اے اس میں کام کی تیزی کر دیتا ہے، یا کوئی نہ کوئی نیوز آ جاتی ہے، وہاں پہ پوزیشن والے حالات بن جاتے ہیں، یا وہاں پہ مشینری اچھی کام کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جو انویسٹمنٹ کرنے والوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایون جو بھی انویسٹرز ہیں تو وہ زیادہ تر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ نان ڈیولپ سیکٹرز میں ہی کرتے ہیں۔ لائک اگر اوورسیز ہیں یا کے پی کے لوگ ہیں، وہ بھی انویسٹمنٹ صرف نان ڈیولپ سیکٹرز میں ہی کرتے ہیں، ادھر سے ان کو بینیفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور سیکنڈلی ان کی سیل پرچیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جن سیکٹرز کی سیل پرچیز ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول ہے، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول کی وجہ سے ہی نان ڈیولپ سیکٹرز میں انویسٹرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں پہ جو پرائسز ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح جو انویسٹرز ہیں وہ فلیکچویٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک سیکٹر، کبھی دوسرے سیکٹر، کبھی تیسرے سیکٹر۔ تو اس طرح جو بائرز ہیں وہ بھی ان کی اٹریکشن ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی سیکٹر میں، کبھی کسی سیکٹر میں۔ تو ان اٹریکشنز کو دیکھتے ہوئے انویسٹرز بھی اپنے انویسٹمنٹ کو وہ رول آن کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ دوسرے سیکٹرز میں جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہاں پر کافی زیادہ پروفٹ دیکھنے کو بھی آتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پروفٹ ہوتا بھی ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی ایسا کوئی بندہ دیکھا ہے جس نے کسی بھی نان ڈیولپ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کو نقصان ہوا ہو۔ بہت مائنر سے لوگ ہیں، اگر کسی نے نقصان اٹھایا بھی ہے سی ڈی اے سیکٹرز میں تو اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے اٹھایا ہے،
اگر وہ مارکیٹ سلو ہے تو اس مارکیٹ سلو میں اس نے پلاٹ بیچنے کی ہے، تو مارکیٹ سلو ہو، آپ کو آئیڈیا ہے کہ جب مارکیٹ سلو ہوتی ہے تب بائرز بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پرائس وہ نہیں مل رہی ہوتی جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے، مارکیٹ ریٹ سے بھی آپ کو پرائس نیچے مل رہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو ایک تو مارکیٹ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا آپ نے اپنی جلد بازی اور مجبوری کی وجہ سے اگر آپ اپنی کوئی پراپرٹی بیچ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا، ادروائز آپ کو CDA سیکٹر کے کسی بھی نان ڈیولپ سیکٹر یا ڈیولپ سیکٹر میں انویسٹ کر کے نقصان نہیں دیکھنے کو ملتا۔ تو اس طرح آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس طرح آپ اپنی انویسٹمنٹ کو صرف اور صرف نان ڈیولپ سیکٹر میں موو کریں، اور جس سے آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا، اور اگر آپ سیل کرنا چاہیں گے فوری سیل بھی ہوگا۔ تو ڈیولپ سیکٹرز میں جن لوگوں نے گھر بنانا ہے، فوری گھر بنانا ہے، تو ان کے لیے تو وہ بیسٹ ہے کہ اس کی جو پیک پرائسز آئی ہوتی ہیں اس میں آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو بینیفٹ نہیں ہو رہا ہوتا، سالانہ بیسس پہ آپ کو بینیفٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ادروائز آپ اپنی پراپرٹی کی پیک پرائسز پے کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو پراپرٹی کی سمجھ بوجھ ہے اور ان کو میں کہتا ہوں سمجھدار لوگ ہیں، وہ فوری اپنا گھر نہیں بناتے ہیں، وہ کسی بھی نان ڈیولپ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے اس کو 2 سے 3 سال نیئر فیوچر میں جس سیکٹر کا پوزیشن آ رہا ہوتا ہے اس میں وہ پلاٹ پرچیز کر لیتے ہیں، جو ہی پوزیشن آتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کے بعد گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی ڈیولپ سیکٹر کی نسبت ان کو ہاف پرائس پہ پلاٹ مل جاتا ہے، اور کسی بھی ڈیولپ سیکٹر کی پلاٹ کی پرائس میں ان کا گھر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں اور ان کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے کب اور کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس موجود ہیں، آپ کسی بھی اچھے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا انتخاب کریں، اور اس کے بعد آپ مختلف لوگوں سے رائے بھی لیں، سجیشنز لیں، سائٹ وزٹ کریں، تو دین اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر کے کسی بھی ایک ریلائبل ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا سہارا لے کر اپنی پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فارمولہ آپ کو بتایا ہے، اس فارمولے سے آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا، اور آپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں پروفٹ بھی دیکھنے کو ملے گا، اور اس کی پرائسز بھی گریجولی بڑھتی رہیں گی، اور اس طرح آپ اپنے سرمایہ کو کم سے کم لگا کر اس میں زیادہ زیادہ پروفٹ گین کر سکتے ہیں۔ یہ ایک واحد فارمولہ تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لکھ پتی سے وہ کروڑ پتی میں کنورٹ ہوئے ہیں، کروڑ پتی سے وہ ارب پتی میں کنورٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک واحد فارمولہ ہے جس سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، اور اس فارمولے سے آپ بھی اپنے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے دیے گئے نمبرز پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پراپر انویسٹمنٹ پلان دیا جائے گا، انٹری پلان بھی ہوگا اور ایگزٹ پلان بھی ہوگا، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اتنی انویسٹمنٹ کر کے اتنا آپ کو پروفٹ ہم گین کر کے دیں گے۔ ہمارے الحمدللہ سینکڑوں سیٹسفائیڈ کسٹمر ہیں، ان کی طرح آپ بھی ہمارے سیٹسفائیڈ کسٹمر بن سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔